آج کل بڑا یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت نہیں ہوئی. امت کے جمہور مورخین اور اہل سنت کے جمہور مورخین اور سیرت نگاروں کا یہ اجماعی نظریہ ہے، چاہے محدثین علامہ عینی ہوں، چاہے مورخین میں علامہ ابن کثیر ہوں، یا اسد الغابہ کے علامہ جزری ہوں، یا علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر ہوں، یا دیگر اور کثیر تعداد میں علماء جن کا کام ہوتا ہے حالات زندگی کو مرتب کرنا، انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ 26 ذی الحجہ کو اس یہودی فیروز لولو نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زہر والے خنجر کے ساتھ آپ کو زخمی کیا. اس کے بعد فاروق اعظم 4 دن تک بقید حیات رہے، ایک روایت، اور ایک روایت ہے کہ 3 دن تک بقید حیات رہے، اور جس وقت آپ کو زخم لگا تھا وہ دن بدھ کا تھا، اور آپ کا وصال اتوار کے دن ہوا، یعنی یہ 4 دن آپ زخم میں رہے، اور جس دن آپ کو قبر شریف میں اتارا گیا وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی. تو لہٰذا اب یہاں تک مجھے کسی نے کہا کہ انتہا پسندی آ گئی کہ آج تک علماء اہل سنت ایک محرم کو حضرت فاروق اعظم کا یوم کرتے تھے، آج لوگ کہنے لگے جی خارجی بن گئے اس سے آپ، یہ تکفیریوں کا نظریہ ہے. میں نے کہا تفضیلیوں شیعوں کے ساتھ بیٹھ کے اتنے بدبودار تو نہ بن جاؤ کہ اہل سنت و جماعت کے مرکزی نظریے کو آپ ہٹانے کی کوشش کرو. سیدنا عمر کے یوم سے حضرت حسین کی توہین کیسے ہوگی؟ بلکہ ان کو جو راہ دینے والا شخص ہے نا، میں بند الفاظ میں کہوں، اس کی درجنوں تقریریں ہم نے تحقیق کر کے سائڈ میں رکھی ہے. وہ خود ایک عرصے تک جب تک کینیڈا نہیں گیا تھا اس بات کو بیان کرتا تھا کہ ایک محرم آپ کی شہادت ہے. اب نہ جانے کرائٹیریا چینج ہوا ہے، سعودیہ کے بعد ایران نقشے پر آ گیا ہے، تو اب ٹی وی پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ایک محرم کو جو ہے وہ حضرت عمر کا یوم منا لیا تو کیا ہو گیا، کہ لیکن نہیں یہ یوم اس لیے منایا گیا، یہ امام حسین کی دشمنی میں منایا گیا. اب یہ کتنی بڑا پاگل پن ہے کسی ان پڑھ سے ان پڑھ کہ آدمی کے دماغ سے بھی یہ بات نہیں گزرتی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ امام حسین سے کیا جا رہا ہے یا ان کے مرتبے و مقام سے کیا جا رہا ہے، جبکہ امام حسین کی قدر و شان ہمیں سمجھائی فاروق اعظم نے. ہاں یعنی جتنا ادب فاروق اعظم نے امام علی مقام کا کیا اور جتنی محبت کی ہے، اس کو ہم اکثر محرم کے دروس میں آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. بلکہ اہل بیت کے سارے خاندان کا بیج لگانے والے، کیونکہ دیکھو 12 اماموں کی جو بات کی جاتی ہے اہل سنت اپنے شجروں میں رکھتے ہیں. ہمیں آپ کے لیے کیا ضرورت ہے کہ فرضی، ہم تو جب شجرہ پڑھیں گے تو وہ سیدنا مولا مرتضیٰ سے شروع ہوگا، امام زین العابدین سے شروع ہوگا، سرکار سید السجاد سے شروع ہوگا، سرکار باقر علم سے شروع ہوگا، سرکار جعفر صادق تک پہنچے گا، چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ ہو، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، آئے گا اسی ترتیب کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیے امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، ان کی امی جان کون ہے؟ سیدہ شہر بانو. شہر بانو کون ہے؟ کہ ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا بن ہرمز، جو اس وقت کی سپر پاور سلطنت تھی، اسٹیٹ تھی، اس کو توڑنے والے 2 سال کے اندر نپٹا دیا حضرت فاروق اعظم نے. 2 سال کے اندر اس سلطنت کو گھٹنوں کے بل بٹھایا. قیصر رومی، رومن امپائر کو گرانے والے فاروق اعظم. پرشین امپائر کسرا، جس کو پرشین امپائر، اس کو ختم کرنے والے فاروق اعظم. بس حضرت امام حسین کی شادی ہوئی ہے سیدہ شہر بانو سے، اور شہر بانو کے مبارک بطن سے پیدا ہوئے امام زین العابدین، اور پھر ان سے امام باقر اور سارے بزرگان دین رضوان اللہ اجمعین یہاں سے چلے. تو گویا کہ یہ اولاد جہاں سے چلی ہے امام حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تو اور بھی بیویاں تھیں، لیکن جن سے ائمہ قرار پائے گئے وہ سیدہ شہر بانو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ شہر بانو پرشین جو بادشاہ کنگ تھا کسرا، اس کی بیٹی تھی. جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کسرا کو بریک کیا اور اس حکومت کو توڑا تو یہ باندی بنا کر لائی گئی. ظاہر سی بات ہے اس وقت جو دشمنوں کی عورتوں ہوتی تھی یا دشمنوں کے مرد ہوتے تھے، وہ کپڑے، وہ سونے چاندی کی طرح مال ہوتا تھا، تو باندی بنا کر لائی گئی. اور کسی نے یہ کہا کہ یہ تو شہزادی ہے، اور کسرا جو سپر پاور یعنی آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی ہے، اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہے، تو تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں. حضرت عمر نے فرمایا نہ، شہزادی کے لیے شہزادہ چاہیے، میں اپنے بیٹے. اب آپ دیکھیں کیسا عشق ہے، فرمایا میں اپنے بیٹے سے کیسے نکاح کر دوں، حالانکہ کرتے تو کیا حرج تھا. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نسبت والے وہ بزرگ ہیں،
اور وہ ان کے دلوں میں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے جو آگے میں عرض کروں گا. آپ نے سیدہ شہر بانو کے نکاح کے لیے امام حسین کو تجویز کیا اور امام حسین کے نکاح پاک کے اندر شہر بانو کو دیا, اور سیدہ شہر بانو کے صدف اقدس سے امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین سید السجاد پیدا ہوئے. میں نے کہا امت کو 12 امام دینے والے فاروق اعظم ہیں, اہل بیت کی اس گلشن کا پہلا بیج لگانے والے فاروق اعظم ہیں. تو فاروق اعظم کی شہادت مبارکہ سے تو اہل بیت کی محبت اور دل میں تازہ ہوتی ہے. یہ تمہیں کس ایرانی ٹکڑے نے سمجھا دیا ہے کہ امام حسین حضرت فاروق اعظم کے ذکر سے معاذ اللہ کربلا والوں کی محبت نکلتی ہے؟ میں یہ قرآنی آیات پر ہاتھ لگا کر کہتا ہوں کہ ہم اس نسل اور خاندان کے ہونے کے باوجود ہمارے دل میں اگر کربلا والوں کی محبت یا اہل بیت سیدہ زہرا کی محبت آئی ہے تو خدا کی قسم وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کر آئی ہے اور فاروق اعظم کو دیکھ کر آئی ہے, جس طرح ادب ان بزرگوں نے کیا. تو لہٰذا یہ ساری فضول باتیں تمام مورخین نے, جو بھی اہل سنت کی کتاب آپ اٹھائیں, ہم کسی اور کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رہے, لیکن سنی بن کر یہ بات کی جا رہی ہے تو ہم ادب کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں, لڑائی کے نظریے سے نہیں, تحقیق کے لیے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. تو جو اتوار کا بدھ کے دن آپ کو زخمی کیا, 4 دن آپ اس سختی کے اندر رہے, اور اتوار کے دن آپ کے بدن مبارک سے روح پرواز کی, وہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی. اس لیے اب چاہے 26 کو آپ یوم منائیں یا 1 محرم کو منائیں تو یہ بنتا آپ ہی کا ہے. یہ نہ تاریخ پر ظلم ہے اور نہ معاذ اللہ یہ کس پاگل نے آپ سے کہہ دیا کہ اگر 1 محرم کو ذکر حضرت سیدنا حضرت فاروق اعظم کر لیا جائے تو جناب اس سے جو ہے کہ امام علی مقام یا اہل بیت کی توہین ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو ابھی اس بچے نے سیدہ زہرا پاک کی منقبت پڑھی اور دن ہے سیدنا فاروق اعظم کا, تو کون پگلا یہ کہہ سکتا ہے کہ دن فاروق اعظم کا ہے اور سیدہ زہرا کی منقبت پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم سنی ہیں جو دونوں بزرگوں کو دل میں رکھتے ہیں. اہل بیت کا یوم ہو تو اہل بیت اور صحابہ دونوں کا ذکر کرتے ہیں, صحابہ کا یوم ہو تو صحابہ اور اہل بیت دونوں کا ذکر کرتے ہیں. ہم ایک طرف نہیں چلنے والے, ہم بیلنس رکھنے والے, بین الربز والخروج. امام احمد رضا کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, کہ نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. کہ صحابہ جو ہیں نجم ہیں, ستارے ہیں, اور ناؤ اور کشتی جو ہے وہ اہل بیت ہے. تو سنی وہ خوش نصیب ہے کہ اپنے دل میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہے, دل میں اہل بیت ہوتے ہیں, آنکھوں میں اصحاب ہوتے ہیں. لہذا یہ صراط مستقیم پر سفر کرتے ہوئے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. لہذا یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا پر, اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات کی. یہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں. کس نے آپ کو یہ کہہ دیا؟ اگر کوئی کر بھی لیتا ہے, اگر نہ بھی ہوتا, چلیں اگر 1 محرم کو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت نہ بھی ہوتی تو اگر کوئی ذکر کر لے تو کیا حرج ہے؟ اور کرنے والا وہ ہے جو غلامان اہل بیت میں سے. یعنی یہ تو خود ایک شیعت کی فکر ہے کہ وہ صحابہ کے ذکر کو اہل بیت کے مقابلے پر رکھتا ہے, اور یہ خارجیت کی فکر ہے کہ وہ اہل بیت کے ذکر کو صحابہ کے مقابلے پر رکھتا ہے. سنی تو وہ سچے اور سچے لوگ ہیں کہ دونوں کی محبت کو ایک ساتھ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں.